بسم اللہ الرحمن الرحیم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 203 سے ترجمہ۔ رحمان الرحیم اللہ کے نام سے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ یہ حج کے خاص ایام مراد ہے۔ جب انسان پہلے دن وہ بڑے شیطان کو کنکریاں مارتے، پھر باقی 2 دن کیا کرنا ہوتا ہے، وہی جو خاص احکام ہے حج کے، یہ وہ ایام مراد ہے یہاں سے۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى، جو جلدی کر کے 2 ہی دن میں چلا گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہرے تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقى، یہ اس شخص کے لیے ہے جو تقوی یعنی پرہیز اختیار کرے۔ یعنی پرہیز اختیار کرنے سے کیا مراد ہے؟ پھر جو وہاں رہنے کی شرائط ہے ان کا لحاظ رکھے، ورنہ عام طور پر حاجی جب دوسرے دن یعنی 2-3 دفعہ کنکریاں مار لیتے ہیں تو 12ویں ذی الحجہ کو زوال کے بعد چلے جاتے ہیں، لیکن اگر غروب تک کوئی نہ جا سکے پھر اس کو تیسرا دن بھی وہاں پر گزارنا ہوتا ہے، اور کوئی خود سے چاہے تو اگر غروب ہو جائے تو پھر تو لازمی رہنا ہے، پھر اگلے دن جانا ہے، لیکن اگر خود سے بھی کوئی رہنا چاہے تو کہہ رہے ہیں کچھ نہیں، لیکن پھر جو وہاں رہنے کا طریقہ ہے وہ لمن اتقى سے، اس تقوی سے وہ مراد ہے، ان چیزوں سے بچے جن سے وہاں پر بچنا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تم اسی کی طرف پلٹاؤ، اسی کی طرف محشور کیے جاؤ گے، یعنی اس کی بارگاہ میں تمہارا حشر ہوگا۔ اب آپ توجہ کریں، یعنی آپ کے ذہن میں توجہ رہے کہ یہ تقوی کا لفظ کتنا ریپیٹ ہوا ہے قرآن میں، اور ایک فارمولہ یاد رکھیں، جب انسان بار بار قرآن پڑھتا ہے نا، اس کو پہلی دفعہ بھی ہو سکتا ہے اگر بہت توجہ کے ساتھ کرے، لیکن بار بار جب قرآن عادی ہو جائے، قرآن سے مانوس ہو جائے، تو وہ دیکھتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جن کا قرآن میں بہت زیادہ ریپیٹیشن ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ یہ بات اللہ کے ہاں بہت امپورٹنٹ، بہت زیادہ اہمیت کی حامل، اور جن موضوعات کو اللہ نے صرف اشارہ کیا ہے ان میں زیادہ گھسنا وہ پھر بنی اسرائیل کی گائے کی طرح، جتنا بندہ گھستا ہے اتنا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ اللہ نے جو کہا اس کو کر دو، زیادہ گہرائیوں میں جاؤ گے پھر لڑائیاں ہوں گی، ایک گہرائی میں سے کچھ اور نکال کے لے آئے گا، دوسرا گہرائی میں سے کچھ اور نکال کے لے آئے گا، پھر لڑو گے آپس میں، پھر ایک دوسرے کو حتیٰ کہ کافر کے فتوے بھی لگاؤ گے۔ لہٰذا اللہ نے جتنی بات کی ہے ٹھیک ہے، اس کے بعد اس پر زیادہ اللہ سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش نہ کرو۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو بہت پسند آتی، یہ بڑا بچنے کا مقام ہے۔ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ مثلاً گفتگو کرتے ہیں نا تو آپ بھی اس میں جذب ہو جائے، اتنی زبردست انداز میں مثلاً وہ بات کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کیا بات ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو وہ بات کر رہا ہوتا ہے کہتا ہے اللہ کی قسم خدا کو گواہ بنا رہا ہوں، دل سے کر رہا ہوں بات، رسول اللہ کے سامنے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، جبکہ اے رسول وہ تیرا جھگڑالو ترین دشمن ہے، یعنی اگر جب اس کے مفادات پر آئے گی نا بات تو تو دیکھے گا ایسا الٹا دشمن بنا ہے کہ بالکل جتنے زور پہلے چکنی چپڑی باتوں میں لگا رہا تھا اتنا شدید دشمن ہے۔ یہ ایک شخص تھا کہ جو بہت زبردست انداز گفتگو رکھتا تھا، اور رسول اللہ کے پاس ہر وقت آ کر میں آپ پر صدقے، میں آپ پہ قربان،
جیسے آج کل بھی لوگ ہوتے ہیں نا، رسول اللہ میں عاشق مدینے کا تو میں فلان، اور جب دفتر میں آتا ہے گھپلے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب اپنا مفاد آتا ہے رسول اللہ بھول جاتے ہیں اس کو۔ اب یہ شخص بہت اس طرح کی باتیں کرتا تھا اور اللہ کی قسمیں کھاتا تھا، اللہ گواہ ہے میں دل سے بات کر رہا ہوں۔ اس کے قبیلے کی ایک دوسرے مسلمانوں کے قبیلے سے کوئی جھگڑا ہو گیا، اس نے ان پر حملہ کیا، ان کے جانور اس نے قتل کر دیے، ان کی ہر چیز تباہ و برباد کر کے رکھا، ان کے لوگوں کو قتل کر دیا، کیونکہ اصل باہر آ گئی۔ جب حالات پلٹا کھاتے ہیں، جب مفادات ٹکراتے ہیں، پھر بندہ اپنے جو اس کا اگر دین مفاد ہے ادھر جائے گا، اگر دنیا مفاد ہے ادھر جائے گا۔ اس نے بہت قتل و غارت کی اور جانوروں تک کو مار ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو بہت پسند آئے، اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بنائے گا، حالانکہ وہ سخت ترین دشمن ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ پلٹے گا تو زمین میں کوشش کرے گا لِيُفْسِدَ فِيهَا، فساد کرنے کی، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتیوں کو اور نسلوں کو، مثلا جانور ہو یا انسان ہو، ان کو ہلاک کر دے گا۔ یہ کوشش سے مراد کیا ہے؟ یعنی پورا زور لگائے گا، ایسا نہیں کہ تھوڑا سا کرے، نہیں، جتنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تمہیں عبرت بنا دوں گا، کہ تم نے میرے ساتھ خرابی کی تھی، میرے سامنے تم نے جرات کی تھی، میں تمہیں عبرت بنا دوں گا۔ یہ منافق اور بے دینوں کی علامت ہوتی ہے۔ ایسے مسلمان بنے ہوتے ہیں، جب اپنی ذات کی بات آتی ہے پاگل ہو جاتے ہیں، غصے میں انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ وَإِذَا، زمین میں فساد برپا کرتا ہے، کھیتی اور نسل کو تباہ کر دے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد، اللہ کو فساد پسند نہیں ہے۔ قرآن میں فساد کیا ہے؟ خدا کی نافرمانی، چھوٹا فساد ہے، بڑی ہو بڑا فساد۔ اصلاح کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ اور معاشرے کی اصلاح کیا ہے؟ لوگ بھی اللہ کی اطاعت کریں، اس کے لیے انسان کوشش کرے، اسی کو امر بالمعروف کہتے ہیں۔ اصلاح یہ ہے، فساد سے روکنے کو نہیں عن المنکر کہا جاتا ہے۔ ورنہ اگر یہ بات کلیئر نہ ہو تو فرعون نے اپنی ٹیم کو بلا کے کہا تھا مجھے ڈر ہے یہ موسیٰ جو ہے تمہارے شہر میں فساد کر دے۔ ہر بندہ اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ کیا فساد ہے اور کیا اصلاح ہے، اور ہمیں خدا توفیق دے کہ ہم خدا نے جو آنکھ دی ہے اور جو نور دیتا ہے قرآن سے، اس سے دیکھیں کیا اصلاح اور کیا فساد ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔